مومنو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سورة النحل آية نمبر 97. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم رحمهم الله قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انما النساء شقائق الرجال والحدیث صحیح. عورتیں ہمارے معاشرے کا نصف حصہ ہیں یا نصف سے بھی زائد ہیں. ان کی اصلاح و درستگی پر بہت حد تک انسانی معاشرے، مسلم معاشرے کی اصلاح موقوف ہے. اگر عورتیں ایمان و یقین سے مزین ہو جائیں، ایمان و یقین کی دولت سے مالا مال ہو جائیں، تو انشاءاللہ عورتوں کے تعلق سے جو اس وقت فتنہ سامانیاں ہیں اور اعدائے اسلام عورتوں کے تعلق سے جو فساد برپا کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، ان کے مکر و فریب کی ساری تدبیریں انشاءاللہ چکنا چور ہو جائیں گی، ان کے سارے تانے بانے ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر یہی عورت ان کی ہتھے چڑھ گئی، فسادیوں کے فساد کا شکار ہو گئی، آزادی نسواں کا پرفریب نعرہ لگانے والوں کے پرفریب نعروں میں آ گئی، تو معاشرہ انسانی فاسد ہو جائے گا اور پھر شر و فساد کا دروازہ کھل جائے گا جس کے سامنے بند باندھنا بہت مشکل ہوگا. اس لیے تو اعدائے دین بڑی بڑی کانفرنسیں اور بڑی اہم مجلسیں منعقد کیا کرتے ہیں، ہائی ٹیک مجلسیں منعقد کرتے ہیں، عالمی کانفرنسیں کرتے ہیں، جس میں مسلمان عورتوں کے موضوعات زیر بحث لائے جاتے ہیں اور ان کے حقوق کا مطالبہ کیا جاتا ہے. ان کو آزادی دی جائے، گھر کی چہار دیواری میں نہ رکھا جائے، پردے کی پابندیوں سے ان کو آزاد کیا جائے، مردوں کے مساویانہ حقوق دیے جائیں، ہر میدان عمل میں مردوں کے شانہ بشانہ وہ آئیں، اور اسلام پر رجعیت، دقیانوسیت، قدامت پسندی کا الزام لگاتے ہیں. یہ اسلام کے خلاف ان کی سوچی سمجھی اسکیم ہے. اور ہماری بہت سی عورتیں بھی ان فتنوں کا شکار بنی ہوئی ہیں. جو عورتیں ان فتنوں کا شکار ہیں ان میں بعض تو وہ ہیں جو بذات خود عفیفہ ہیں، پاک دامن ہیں، لیکن شرعی تعلیمات سے ناواقف ہیں، یا اسلام نے عورتوں کو جو مقام عطا فرمایا ہے اس مقام اور مرتبے سے نابلد ہیں، اس لیے وہ ان فتنوں کا شکار ہوتی ہیں یا پرفریب نعروں میں آ جاتی ہیں. اور کچھ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے تھوڑی بہت عصری تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، چکا چوند زندگی سے گزر چکی ہیں، تو اب وہ اختلاط و مرد و زن میں کوئی آڑ محسوس نہیں کرتی، پردے کو ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ مانتی ہیں، دنیا کی زیب و زینت پر فریفتہ ہیں، مال و دولت حاصل کرنے کا ان کو چسکا لگ چکا ہے، اور وہ سمجھتی ہیں کہ نعوذ باللہ اسلام ہاری ہے کہیں، اس لیے وہ پردے کے خلاف یا آزادی نسواں کا نعرہ لگاتی، کبھی پردے کے خلاف بولتی ہیں، کبھی مسلمان عورتوں کی آزادی کا مطالبہ کرتی. حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں طرح کی خواتین اگر اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرے اور قبل اسلام عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، اور آج کی چکاچوند دنیا میں بھی آزادی کے نام پر عورتوں کا کس طرح استحصال کیا جا رہا ہے، چند پیسوں کی لالچ دے کر کس طریقہ سے عورتوں کو ہوس کا شکار کیا جا رہا ہے، اگر کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں اور تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں
اگر حالات کا جائزہ لیا جائے تو انشاءاللہ تعالی یہ پرفریب جو چکا چوند زندگی کی جو رمق دمق ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس کی حقیقت کو سمجھ جائیں گی، اور وہ اپنی عافیت اور اپنی عزت و آبرو کی سلامتی اسلام کی تعلیمات پہ سمجھیں گی اور یقین کریں گی۔ یہ مختصر سی تمہیدی گفتگو کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے عورت کا مقام کتنا بلند کیا۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک پوری سورت قرآن مجید میں عورت کے نام سے موسوم کی گئی ہے، سورۃ النساء، جس میں عورتوں کے بہت سے مسائل کو ٹچ کیا گیا ہے، ان کے مسائل کا حل پیش کیا گیا ہے۔ بنیادی طور پر اسلام کی یہ تھوڑی ہے، اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ مرد و عورت اپنی خلقت کے اعتبار سے ایک ہے، انسانیت میں دونوں برابر ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ نے بتایا کہ اللہ نے پوری انسانیت کو ایک جان سے آدم علیہ السلام سے پیدا کی، اور آدم علیہ السلام سے ہی ان کا جوڑا ان کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں سے مرد اور عورت سے آدم اور حوا سے اللہ نے بہت سے مردوں کو اور بہت سی عورتوں کو پیدا کیا۔ گویا مرد و عورت اپنی خلقت کے اعتبار سے ایک ہے، ان کی اصل ایک ہے، انسانیت میں دونوں برابر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کے ہم پلہ، انسانیت میں، شرافت میں، کرامت میں، اپنی اصل خلقت میں دونوں برابر ہیں۔ کسی مرد کو عورت پر اس لیے فضیلت نہیں ہے کہ وہ مرد ہے، یا کوئی عورت اس لیے گھٹیا نہیں ہے کہ وہ عورت ہے۔ دوسری چیز اسلام کی تھیوری ہے، اسلام کا نظریہ ہے کہ کامیابی موقوف ہے ایمان اور عمل صالح پر۔ کوئی بھی مرد ہو یا عورت اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے نیک عمل کرتا ہے، شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے، تو جس طریقہ سے مرد طاعت اور بندگی کے ثواب سے بہرہ ور ہوتا ہے، اسی طریقہ سے عورت کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں کی جا سکتی۔ نیکی کا جو ثواب اللہ مرد کو عطا کرے گا وہی ثواب عورتوں کو بھی عطا فرمائے گا، اور معصیت کا جو گناہ مردوں پر عائد ہوتا ہے، گناہ کے نتیجے میں، معصیت کے نتیجے میں جو گناہ مردوں پر آتے ہیں وہی عورتوں پر بھی لگے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس اصول کو، اس نظریے کو پیش کیا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 97۔ اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، کوئی بھی مرد ہو یا عورت اگر عمل صالح کرتا ہے، عمل صالح یعنی شریعت کے موافق عمل کرتا ہے، وهو مؤمن، درا حالے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتا ہو، توحید پر مبنی خالص رضا الہی کے لیے عمل کرتا ہو، اور صالح عمل یعنی سنت کے مطابق عمل کرتا ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو ضرور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو سب سے پاکیزہ زندگی، افضل زندگی اس مرد اور اس عورت کو ملے گی جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے عمل صالح کرتا ہے۔ آپ دین اور شریعت سے ہٹ کر کہاں پاکیزہ زندگی کی تلاش کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پاکیزہ زندگی کا وعدہ ان مردوں سے، ان عورتوں سے ہے جو اللہ واحد پر ایمان رکھتے ہوئے شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کا بہتر بدلہ ان کو آخرت میں عطا کرے گا۔ پاکیزہ زندگی کے اندر جس چیز کا بھی آپ تصور کر سکتے ہیں، اچھی زندگی کا جو معنی، جو مفہوم، جو تصور بھی آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے وہ آپ لے لیجیے۔ اللہ نے مطلق فرمایا کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو ایمان و عمل کے باب میں بھی کوئی عورت کسی مرد سے کم نہیں۔ اسی طریقے سے اسلامی اور شرعی تکالیف یعنی شرعی احکام کی پابندی کے اندر بھی مرد عورت مساوی ہیں۔ چند مخصوص احکام عورتوں کے ہیں، عورتوں کے مخصوص مسائل ہیں جو ان کی فطرت، جو ان کی خلقت کے اعتبار سے ہیں۔ ان استثنائی مسائل کو چھوڑ کر شریعت کے جملہ احکام کے پابند جس طرح مرد ہیں، عورتیں بھی برابر کی پابند ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کے اندر ایک آیت کے اندر 10 صفتوں کے اندر مرد و عورت کو برابر کر ڈالا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اکثر اللہ تعالیٰ مردوں کو خطاب کرتا ہے، عورتوں کا ذکر نہیں کرتا۔ حالانکہ اگر خطاب مردوں کو بھی ہو اور مسئلہ عورتوں کا استثنائی نہ ہو تو مردوں کے خطاب کے اندر عورتیں داخل ہیں، اور عورتوں کے خطاب میں اگر وہ مسئلہ عورتوں کے ساتھ مخصوص ہو، عورتوں کے مخصوص مسائل ہوں، تو مرد اس میں داخل نہیں ہے۔ تو خطاب کے صیغے اگر مذکر کے بھی استعمال کیے گئے ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، تو اس کے اندر ان خطاب کے صیغوں میں عورتیں بھی داخل ہیں۔ چہ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، 10 صفتوں کا اللہ نے ذکر کی فرمایا ہے، اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔
اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اسی طریقے سے جہاں اسلامی تعلیمات، اخلاقی تعلیمات دی گئی ہیں، وہاں مرد عورت کو دونوں کو خطاب کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن۔ نساء کے مقابلے میں آگے قوم ذکر کیا گیا، قوم سے مراد ذکور ہیں، مرد حضرات۔ کوئی مرد یا کوئی مردوں کی جماعت، کوئی جماعت دوسرے جماعت کیا استہزاء نہ کرے، سخریہ نہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کے اندر ایک آیت کے اندر 10 صفتوں کے اندر مرد و عورت کو برابر کر دینا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اکثر اللہ تعالیٰ مردوں کو خطاب کرتا ہے، عورتوں کا ذکر نہیں کرتا۔ حالانکہ اگر خطاب مردوں کو بھی ہو اور مسئلہ عورتوں کا استثنائی نہ ہو تو مردوں کے خطاب کے اندر عورتیں داخل ہیں، اور عورتوں کے خطاب میں اگر وہ مسئلہ عورتوں کے ساتھ مخصوص ہو، عورتوں کے مخصوص مسائل ہوں، تو مرد اس میں داخل نہیں ہے۔ تو خطاب کے صیغے اگر مذکر کے بھی استعمال کیے گئے ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، تو اس کے اندر ان خطاب کے صیغوں میں عورتیں بھی داخل ہیں۔ چہ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، 10 صفتوں کا اللہ نے ذکر کی فرمایا ہے، اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اسی طریقے سے جہاں اسلامی تعلیمات، اخلاقی تعلیمات دی گئی ہیں، وہاں مرد عورت کو دونوں کو خطاب کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن۔ نساء کے مقابلے میں آگے قوم ذکر کیا گیا، قوم سے مراد ذکور ہیں، مرد حضرات۔ کوئی مرد یا کوئی مردوں کی جماعت، کوئی جماعت دوسرے جماعت کیا استہزاء نہ کرے، سخریہ نہ کرے۔ اسی طریقے سے عورتوں کا سخریہ نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں یا جن کا یہ عورتیں مذاق اڑا رہی ہیں، وہ مذاق اڑانے والے اور والیوں سے بہتر، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے اکثر و بیشتر اچھے ہوتے ہیں۔ خطاب دیکھیے مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی۔ اسی طریقے سے جہاں اخلاقی تعلیم دی گئی ہے یا بدکاری اور فحش سے بچانے کے لیے جو تدابیر بتائی گئی ہے، اس میں اللہ نے مردوں کو بھی خطاب کیا، برابر سے عورتوں کو بھی خطاب کیا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنین یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ مردوں سے کہیے، اے نبی مومنوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں، اجنبی عورتوں کی طرف للچائی ہوئی نظر سے، شہوت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ اگر اچانک کی نظر غیر ارادی ایک مرتبہ پڑ جائے تو نظر پھیر لیں، بار بار گھور کر نہ دیکھیں، نظر کے پیچھے نظر کو نہ لگائیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے دین دنیا کے حق میں بہتر ہے۔ اور اسی طریقے سے عورتوں کو بھی اے نبی کہیے کہ وہ بھی اپنی نظریں پست رکھیں اور وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسلامی سزاؤں کے تعلق سے بھی اگر دیکھتے ہیں تو جہاں مردوں کے لیے جو سزا اسلام نے جس جرم پہ مقرر کی ہے، عورتوں کو بھی وہی سزا ملے گی، کہیں کوئی فرق نہیں اللہ نے کیا۔ زناکار مردوں اور عورتوں کی سزا بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ نور آیت نمبر 2 میں، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زناکار مرد اور زناکار عورت، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ یہ ان زانی مردوں اور عورتوں کی سزا ہے جو غیر شادی شدہ ہے، جو غیر شادی شدہ ہیں ان کی سزا بیان کی گئی ہے، اور حدیث صحیح سے 1 سال کی جلا وطنی بھی حدیث نکالا بھی دیا جائے گا۔ اور شادی شدہ مرد عورت نے اگر زناکاری کی ہو اور 4 چشمدید عادل ثقہ مرد گواہوں سے جرم ثابت ہو گیا ہو، یا زناکار مردوں اور عورتوں نے خود اپنے جرم کا اعتراف کیا ہو، تو اس کی سزا اسلام میں رجم ہے۔ اسی طریقہ سے چور کی سزا بتاتے ہوئے اللہ نے چور اور چوردی دونوں کا ذکر فرمایا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ چور مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، دونوں کے دائیں ہاتھ کاٹ ڈالو، سزاؤں کے اندر بھی برابر۔ اس اعتبار سے بھی دیکھیے عورتوں کے مقام و مرتبے کو کہ اسلام سے قبل عورتوں کے وجود کو منحوس سمجھا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ بہت سے ملکوں میں پراچین کال میں اور آج بھی بعض علاقوں میں شوہر کی چتا پر عورتوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ یہ ظلم تھا، اور ایک طرف اباحیت کا یہ دور ہے تو مردوں کے شانہ بشانہ تقریباً نیم مڑیاں کر کے عورتوں کو بازار میں نچایا جا رہا ہے۔ آج بھی عورتوں کی ضرورت نہیں سمجھی، اسلام نے عزت دی۔ عورتیں کل بھی لوگوں کی حوش کا شکار ہوتی رہیں، باندھ کر رکھی جاتی تھی، اپنی بستر کی ضرورت پوری کرتے تھے، باندھ دیتے تھے۔ اور آج بھی عورتوں کو اپنی حوث رانی کا شکار کیا جا رہا ہے، چند پیسوں کی لالچ دے کر، چکا چوندھ دکھا کر عورتوں کو بازار کے اندر نچایا جا رہا ہے۔ جو چراغ خانہ تھی وہ آج چراغ محفل بنی ہوئی۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے حالات میں جب عورتوں کے وجود کو لوگ منحوس سمجھتے تھے، عورتوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، عورتوں کی پیدائش یا بچیوں کی پیدائش کی خبر سن کر باپ کا چہرہ اتر جاتا تھا، لٹک جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ سورہ نحل کی یہ آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے بہت رنجیدہ ہوتا ہے، غم و الم سے بوجھل ہو جاتا ہے، منہ چھپائے پھرتا ہے لوگوں سے، سوچتا ہے کہ اس ذلت کی ٹوکری کو یا تو گھر میں رکھیں یا پھر اس کو جا کر دفن کرائیں، مٹی کے نیچے دبائیں۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ہدایت فرمائی کہ جو شخص اپنی بچیوں کی پرورش پرداخت کرتا ہے، جس نے 2 بچیوں کی پرورش پرداخت کی، من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین، 2 انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا کہ 2 بیٹیوں کی تربیت کرنے والا، تعلیم دینے والا میرے ساتھ اس طرح ہوگا، جنت میں اس طرح ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت۔ تو عورتوں کو اور لڑکیوں کی پرورش کو اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول رحمۃ اللہ عالمین نے جنت میں داخلے کا ذریعہ بتایا ہے۔ تو ایسی صورت میں جبکہ عورتوں کا وجود ناپاک سمجھا جاتا تھا، اسلام نے اس کو اونچا مقام دیا۔ مالی حقوق کے سلسلے میں بھی کل تک دنیا عورتوں کے مالی حقوق کو تسلیم نہیں کرتی تھی کہ عورت بھی وارث ہو سکتی ہے اپنے باپ ماں کی اور رشتہ داروں کی جائیداد کا۔ اسلام پہلا مذہب ہے جس نے عورتوں کو حق ترکہ عطا فرمایا۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ کم مال چھوڑے مورث یا زیادہ مال چھوڑے، جس طریقہ سے مردوں کا حق ہے اسی طریقہ سے عورتوں کا بھی حق اللہ نے ترکے کے اندر رکھا ہے۔ تو مالی حق کو بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے۔ اور ان باتوں کے ساتھ ساتھ عورت جو گھر کے اندر ہے اور گھر جو ان کا اصل دائرہ عمل ہے، اس میں بھی وہ کوئی دایا اور نوکرانی کی حیثیت سے نہیں ہے، وہ گھر کی ملکہ ہے۔ گھر کا سارا انتظام و انصرام شریعت میں اس کے سر دیا گیا ہے۔ المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عن رعیتہ، وہ گھر کی راعیہ نگہبان ہے، پوری چرواہی اس کے ذمہ ہے، پوری نگہداشت اس کے ذمہ ہے، وہ کوئی دایا اور نوکرانی نہیں ہے، گھر کے مسائل کی تنہا ذمہ دار ہے، اور وہ ذمہ داری کے متعلق قیامت میں پوچھی بھی جائے گی۔ تعلیم کے تعلق سے لوگ کہتے ہیں کہ پردہ ترقی کی راہ میں عورتوں کی خیر ہے، بالکل نہیں۔ تعلیم کی جو فضیلت اسلام میں آئی ہے وہ سب سے زیادہ مذہب اسلام نے تعلیم پر زور دیا ہے، پہلا دین ہے یہ، اور جس کی پہلی آیت جس کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کو نبی بنایا، سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیات جو غار حرا میں اتری، پہلا لفظ اس کے اندر اقرا ہے، پڑھو۔ تو جس دین کی شروعات ہی ابتدائی علم سے اور قرأت سے ہوتی ہے، وہ دین بھلا عورتوں کو تعلیم کے میدان میں پیچھے کیسے رکھے گا؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کے اندر کہاں اللہ نے عورتوں کو چھٹا؟ جو بھی علم والے ہیں وہ بے علموں پر فوقیت رکھتے ہیں، چاہے وہ علم والے مرد ہوں یا عورتیں۔ بے علم مردوں اور بے علم عورتوں سے علم والے مرد، علم والی عورتیں فوقیت اور فضیلت رکھتی، وہ کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والے بے علم والے مرد ہوں یا عورت کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے عورتوں کی تعلیم کے تعلق سے، کہ ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ، مرد حضرات کو زیادہ موقع ملتا ہے آپ سے باتوں کو سننے کا، شریعت کے مسائل جاننے کا، وہ ہم سے علم کے میدان میں سبقت لے گئے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ ہمارے لیے ایک خاص دن مقرر کرتے جس میں آپ کے پاس ہم آتی اور ہم عورتیں آپ سے تعلیم حاصل کرتی۔ آپ نے فرمایا فلاں دن فلاں مقام پہ جمع ہو جاؤ، فآتاہن فعلمہن، آپ عورتوں کے پاس گئے اور آپ نے ان کو خطاب کیا۔ اسلام کے سنہرے دور میں، دور ترقی میں آپ دیکھیے بہت سی خواتین ایسی ملیں گی جو مختلف علوم و فنون کے اندر مہارت تامہ رکھتی تھی، نابغہ روزگار تھی۔ ام المؤمنین عائشہ کا علم، فضل، فقہ اور مسائل حدیث کی واقفیت کس شخص پر پوشیدہ ہے؟ کسی پر پوشیدہ ہے؟ بڑی فقیہ ہے، بڑی عالمہ تھی، بڑے بڑے صحابہ کرام آتے تھے اور پردے کی آڑ سے اوٹ سے ان سے مسائل معلوم کرتے تھے۔ اسی طریقے سے سعید بن مسیب تابعی رحمہ اللہ جلیل القدر تابعی ہیں، بڑے عالم ہیں، ان کی دختر نیک اختر کی شادی ان کے ایک شاگرد سے ہوئی، تو صبح کر کے، شادی کی رات کے بعد صبح کر کے جب نوشا بابو چلے تیار ہو کر درس میں، سعید بن مسیب کے درس میں شرکت کی غرض سے جب چلنے لگے تو بی بی محترمہ نے کہا کہاں چلے؟ کہا سعید کے درس میں۔ کہا اجلس، آپ بیٹھیے، تشریف رکھیے، وعلمک علم سعید، جس علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں سعید بن مسیب کا پورا علم میں آپ کو دیتی ہوں۔ اللہ اکبر، اس قدر عالمہ فاضلہ خاتون تھی۔ ام شافعی، امام شافعی کی والدہ، عابدہ زاہدہ عالمہ ہے۔ ایک مقدمے میں مکے میں
بشر مریسی معتزلی کی ماں کے ساتھ ایک مقدمے میں گواہ تھی. قاضی نے یہ چاہا کہ دونوں خاتون کو الگ الگ کر کے گواہی لیں. ام شافعی نے روکا. قاضی صاحب آپ کو یہ جائز نہیں ہے کہ آپ ہم دونوں عورتوں کو الگ الگ کر کے ہم سے بات کریں یا ہم سے گواہی دلوائیں. اللہ فرماتا ہے ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری. دو عورتیں اگر ایک مسئلے میں ایک معاملے میں گواہ ہوں تو دونوں ایک ساتھ گواہ بنیں گی، ایک ساتھ گواہی دیں گی، اور اگر ایک عورت بھولے گی تو دوسری یاد بھی دلائے گی، دونوں مل کر گواہی مکمل کرے گی. آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ ہم دونوں کو الگ کر کے آپ گواہی لیں. یہ ایک دو واقعات نہیں ہیں، اس طرح کے سینکڑوں واقعات آپ ملیں گے. جب خواتین اسلام کی تاریخ کو الٹیں گے یا ہماری عورتیں جب خواتین اسلام کی تاریخ پڑھیں گی تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کے زرعی دور میں، ترقی کے دور میں عورتوں نے کس قدر علم حاصل کیا. تعلیم کا اسلام مخالف نہیں ہے، وہ اونچی سے اونچی تعلیم دلانے کا قائل ہے، لیکن ہم صرف اختلاط کو ناجائز سمجھتے ہیں. اسلام نے اختلاط مرد و زن کو ناجائز کیا ہے. اگر سیپریٹ تعلیم ہو عورت کا، وہ ڈاکٹری بھی پڑھ سکتی ہیں اور دیگر سائنسی علوم میں بھی وہ مہارت حاصل کر سکتی ہیں. اسلام مرد و زن کے بے باکانہ اختلاط کو حرام کرتا ہے. اور بات صرف انہی باتوں تک نہیں ہے، بلکہ عزت اور تکریم کا جہاں تک سوال ہے، بیٹی کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے اسلام نے جو عزت عورتوں کو عطا فرمائی ہے، دنیا کے کسی مذہب نے وہ عزت نہیں عطا فرمائی. ابھی آپ نے سماعت کیا کہ جو دو بیٹیوں کی پرورش پرداخت کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، بالغ کرتا ہے، شادی بیاہ کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان دو انگلیوں کی طرح ہوگا، اتنا قریب ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور بعض روایت میں ہے کہ ایک لڑکی کی تربیت کرنے والا، آپ نے کہا ایک لڑکی کی بھی تربیت، مسند احمد میں روایت آئی. بیوی کی حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی سب سے بہترین پونجی نیک عورت کو قرار دیا. کہا دنیا کلھا متاع، دنیا کی ہر چیز پونجی ہے، اور آپ پونجی ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے اچھی پونجی جس کو حاصل کرنے کی ہم مردوں کو فکر ہونی چاہیے وہ نیک بیوی ہے. دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. بہترین پونجی نیک بیوی. اگر نیک بیوی کسی کو حاصل ہو جائے اس کا گھر جنت نشاں بن جاتا ہے. تھوڑے پر بھی وہ راضی ہوتا ہے اور اس کی بیوی راضی ہوتی ہے، اور کہیں خوشی میں اور خدمت میں کوئی کمی نہیں کرتی. ماں کی حیثیت سے اللہ رب العالمین نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے ڈالا. اور قرآن مجید کی متعدد آیات میں جہاں اللہ نے اپنے حق خالص توحید کی وصیت کی ہے کہ صرف اللہ کی بندگی کرو، وہیں والدین کے ساتھ احسان کرنے کی تاکیدی ہدایت موجود ہے. اور بعض جگہ تو اللہ نے ماں کی صراحت کر کے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ. ماں کا تذکرہ کیا. ایک جگہ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. ماں کا خاص طریقہ سے ذکر کیا. تو اس طریقے سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے عورتوں کا بڑا اونچا مقام کیا ہے. اگر ہماری عورتوں کو شریعت میں ان کے مقام اور مرتبے کا صحیح علم آ جائے تو وہ سمجھیں گی کہ اس فریب دنیا کے اندر جو آزادی نسواں کے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور دنیا عورتوں کو کوئی اور مقام پر دیکھنا چاہتی ہے، وہ بالکل سراب ہے، دور سے چمکتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن جب پیاسا قریب پہنچتا ہے ریت کے تو وہ ریت ہوتا ہے، پانی نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین شریعت کے احکام سے ہم کو اور آپ کو صحیح واقفیت عطا کرے اور اسلام پر ہمارا اللہ تعالیٰ خاتمہ فرمائے. انہ تعالی رؤوف الرحیم. وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدک ورسولک نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.